ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دور دراز کے ایک بادشاہی میں سرافینہ نامی ایک خوبصورت شہزادی رہتی تھی۔ اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جو ایک شہزادی کبھی بھی چاہ سکتی تھی، ایک شاندار قلعہ، ایک محبت کرنے والا خاندان اور وفادار رعایا سے بھرا ہوا ایک بادشاہی۔ تاہم ایک چیز تھی جس نے سرافینہ کو پریشان کیا، اسے اپنے ناخن کھانے کی ایک خوفناک عادت تھی۔ چاہے اس نے کتنا ہی کیوں نہ کوشش کی، سرافینہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو چبانے سے باز نہیں رہ سکی۔ وہ ان کو اتنا چبائے گی کہ اس کی انگلیاں کچھی اور خون بہنے لگیں گی۔ اس کے والدین نے اسے اس عادت سے توڑنے میں مدد کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، کڑوے ذائقے والے پالش سے لے کر سخت لیکچرز تک، لیکن کچھ بھی کام نہیں آیا۔ ایک دن ایک عقلمند بوڑھی عورت قلعے میں آئی۔ اس نے سرافینہ کی پریشانی کے بارے میں سنا تھا اور مدد کی پیشکش کی۔ بوڑھی عورت نے سرافینہ کو سمجھایا کہ ناخن کھانا اکثر اضطراب دباؤ کی علامت ہوتا ہے۔ پھر اس نے سرافینہ کو اپنے اضطراب کو سنبھالنے میں مدد کے لیے کچھ آرام دہ طریقے اور شعور کی مشقیں سکھائیں۔ سرافینہ اپنی عادت کو توڑنے کے لیے پرعزم تھی اور اس نے بوڑھی عورت کی تکنیکوں پر توجہ سے عمل کیا۔ آہستہ آہستہ اس نے تبدیلی محسوس کرنا شروع کر دی۔ وہ اب اپنے ناخن اتنے زیادہ نہیں کاٹ رہی تھی اور اس کی انگلیاں ٹھیک ہونے لگی تھیں۔ ایک دن بادشاہ اور ملکہ نے سرافینہ کی 18واں سالگرہ منانے کے لیے ایک شاندار گیند کا اعلان کیا۔ سرافینہ شرکت کرنے کے لیے پرجوش تھی، لیکن وہ اپنے ناخنوں کے بارے میں بھی پریشان تھی۔ وہ اپنے خاص دن پر اپنی بدترین شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی وہ گیند کے لیے تیار ہوئی، سرافینہ نے ایک گہرا سانس لیا اور بوڑھی عورت کی تعلیمات کو یاد کیا۔ اس نے اپنی سانس پر توجہ مرکوز کی اور اپنے اضطراب کو چھوڑ دیا۔ اپنے حیرت سے اس نے پایا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ سے دور رکھنے کے قابل تھی۔ جب سرافینہ گیند پر پہنچی تو وہ رات کی خوبصورت تھی۔ اس نے تمام مہمانوں کے ساتھ رقص کیا اور ہنسی، اور اس کے ناخن بہترین لگ رہے تھے۔ اس نے آخر کار اپنی عادت کو توڑ دیا تھا اور وہ خود پر بہت فخر کر رہی تھی۔